کرم میں افغان طالبان و فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال فائرنگ کا واقعہ سامنے آ گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی جانب سے بھرپور اور شدید جواب دیا گیا۔ فورسز کی فائرنگ سے طالبان پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ افغان طالبان کی پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی، جس کے پاک فوج کی جوابی کارروائی پر شرپسندوں کا ٹینک بھی تباہ ہو گیا اور طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ واضح رہے، افغانستان نے 9 اکتوبر کو کابل میں ہونے والے دھماکوں کے جواب میں دونوں ملکوں کے درمیان سرحد ڈیورنٹ لائن پر 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب دیر گئے کئی مقامات پر حملے کیے تھے، جن میں دونوں طرف جانی اور انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری میں تاخیر سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی آرٹیکل 255 کے تحت دائر آئینی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے کل 4 بجے تک حلف لینے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ 4 بجے تک اگر گورنر حلف نہ لے تو پھر اسپیکر حلف لے لے۔ فیصلے کے مطابق علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ قانون کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جانا ہے۔ قانون کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لینا ضروری ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قانون کے مطابق بغیر تاخیر سے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے حلف لے۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا تھا، اب بھی کر سکتا ہوں۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا، افغان قیادت سے رابطے ہوئے ہیں، وہ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک افغان جنگ بندی تو ہو گئی، اب زبان بندی بھی ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ دونوں ممالک کو اشتعال کی بجائے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے کشمیر پر بیان پر واویلا کرنے کے بجائے کشمیر پر اپنے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کشمیر پر اب پاکستان نے کتنی پالیسیاں بدلی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ کیا پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح کے مطابق کشمیر کا حل چاہتا ہے اور اس کے لیے کیا پیش رفت کی ہے؟ سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انیشیٹو ہے، جو آپ کو معلوم ہے 93 کی منشور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی 93 کے منشور میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا۔ پاکستان میں سب سے پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ادارے ہیں وہ صوبہ سندھ میں قائم ہوئے اور جو اکانومسٹ میگزین ہے اس نے چند سال پہلے پوری دنیا کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انسٹیٹیوشنز کا رینکنگز دے دی، اور وہاں بھی آپ کا مقابلہ کسی اور ملک سے نہیں، کسی اور شہر سے نہیں تھا، آپ کا مقابلہ دنیا کے مختلف ممالک سے تھا۔ اور اس لسٹ میں بھی پوری دنیا میں نمبر 6 کا جو پوزیشن ہے، مطلب 6th بیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز وہ سندھ حکومت کو ڈکلیئر کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کو دنیا نے دیکھا، سیز فائر خوش آئند ہے۔ شہر قائد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ غزہ میں ڈاکٹروں اور صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، ڈر اور خوف ہے کہ اس بار بھی دھوکہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کو دنیا نے دیکھا ہے، غزہ میں سیز فائر خوش آئند ہے۔ بطور وزیر خارجہ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کرتا تھا اور اپنا موقف پیش کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے قائم علی شاہ کے دور میں اکنامک زون شروع کیا۔ یہ سندھ حکومت کا کارنامہ ہے جو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ آپ کا مقابلہ کسی اور صوبے سے نہیں ہے۔ پولیس نے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے متعدد کارکنان کے دفاتر اور اسٹورز پر چھاپے مارے۔ پولیس نے کارروائی کے دوران اسلحہ، ڈیجیٹل ڈیوائسز اور دستاویزات قبضے میں لی۔ کارروائی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت حساس انٹیلیجنس رپورٹ پر کی گئی، جبکہ سامان کی ضبطی پولیس ایکٹ اور انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت ہوئی۔ کارروائی میں CTD، SP آپریشنز اور مقامی تھانے کی ٹیمیں شامل تھیں، جبکہ موقع پر موجود مجسٹریٹ نے ضبطی کارروائی کی نگرانی کی۔ ضبط شدہ ریکارڈ کو فرانزک ٹیم کے حوالے کرنے کی ہدایت
ہدایت جاری کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ ضبط سامان میں لیپ ٹاپ، ہارڈ ڈرائیوز، موبائل فونز، سوشل میڈیا ڈیٹا، پارٹی لٹریچر، چندہ رجسٹر، تنظیمی مواد، حساس نوعیت کی ویڈیوز اور رابطے شامل ہیں۔ علاوہ ازیں ضبط ہونے والی اشیاء میں طلائی چوڑیاں اور کڑے 445 گرام، بریسلٹ، کانٹے، ہار، چین اور لاکٹ 490 گرام، انگوٹھیاں، بریسلٹ اور دیگر اشیاء 355 گرام شامل ہیں، یعنی کل سونا 1922.5 گرام جبکہ چاندی 898 گرام بھی برآمد ہوئی۔ ٹرمپ آمد معاہدے پر دستخط کے بعد بھی غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری۔ اسرائیلی حملوں میں غزہ کے مختلف علاقوں میں مزید 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ شہر کے شجاعیہ علاقے میں اسرائیلی فورسز نے 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جنوبی غزہ کے خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ غزہ کی پٹی میں تباہ حال عمارتوں کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے۔ ملبے تلے سے مزید 250 فلسطینی شہداء کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ہیوی مشینری کی کمی اور بارودی مواد کی وجہ سے کام شدید سست روی کا شکار ہے۔ اسرائیلی قید سے رہا ہونے والے فلسطینیوں نے تشدد اور ذلت کی کہانیاں سنائیں۔ ایک سابق قیدی نے آفر جیل کو ذبح خانہ قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے گرینڈ نیشنل اسمبلی آف ترکیہ کے اسپیکر پروفیسر ڈاکٹر امان کرتلمش اور آذربائیجان کی ملی مجلس کی اسپیکر غفاروا نے پنجاب اسمبلی آمد پر الگ الگ ملاقاتیں کی۔ مریم نواز شریف نے ترکیہ اور آذربائیجان کے پارلیمانی وفد کا خیر مقدم کیا۔ مریم نواز شریف نے پنجاب کی عوام کی جانب سے ترکیہ اور آذربائیجان کی قیادت کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر دونوں ممالک کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے حالیہ بھارتی جارحیتی دوران پاکستان کی غیر مشروط حمایت کرنے پر ترکیہ اور آذربائیجان کی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آذربائیجان اور ترکیہ وفد کے شرکاء نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے شاندار میزبانی اور پرتپاک خیر مقدم پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں تعلیم، صحت، IT سمیت مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ لیجنڈ اداکار مصطفیٰ قریشی کی واک کے دوران ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ شہر قائد میں رہائش پذیر لیجنڈ اداکار کا کہنا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد گھر کے باہر واک کر رہا تھا کہ ٹوٹی ہوئی سڑک میں پاؤں پھنس گیا اور میں بری طرح گرا۔ انہوں نے کہا کہ میرا سر سڑک سے ٹکرایا اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل دے کہ وہ شہر کی سڑکیں بنا دیں۔